60 سال پہلے افریقہ کے ایک کونے میں رات ڈل رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا جھنڈ آگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ہوا میں دھند، زمین پر ان کے ننگے پیروں کے نشان، دور کہیں سے شکاری جانوروں کی چیخ سنائی دی، اور سب لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی نہ ڈال، صرف پتھر کے کچھ ٹکڑے۔ یہ تھے ہومو سیپینس، لیکن ان میں کچھ ایسا تھا جو انہیں سب سے الگ بناتا تھا، کچھ ایسا جو کسی اور اسپیشی کے پاس نہیں تھا، ایک ایسی ایبیلٹی جو انہیں ایڈوانس کمیونیکیشن اور لاجیکل پریڈکشن تک لے گیا۔ وہ اپنی امیجینیشن سے وہ سوچ سکتے تھے جو ابھی ہوا ہی نہیں، وہ فیوچر کو پریڈکٹ کرنے لگے، اور یہی امیجینیشن انہیں لے آیا ایک ایسے دور تک جہاں وہ آج اس پورے ارتھ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن جو آپ شاید نہیں جانتے وہ ہے نیانڈرتھلز، سیکنڈ موسٹ انٹیلیجنٹ اسپیشی، جو ہومو سیپینس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ وہ بھی ٹولز بنانا سیکھ چکے تھے، ہومو سیپینس سے زیادہ اسٹرانگ اور مسکولر۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ آج ہمیں صرف ان کی ہڈیاں ملتی ہیں؟ میں ہوں مسیح، اور آپ مسیح انسائٹس کے اس سفر کا حصہ بن چکے ہیں۔ 2 لاکھ سال پہلے دنیا میں ایک نہیں بلکہ کئی ٹائپس کے ہیومنز جیسی سپیشیز رہتی تھی۔ افریقہ میں ہومو سیپینس، یورپ کے ٹھنڈے پہاڑوں میں نیانڈرتھلز، ایشیا کے گہرے جنگلوں میں ڈینیسوونز، اور کچھ اور سپیشیز جن کے نام ہم صرف ان کے فوسلز سے جانتے ہیں۔ ان سب کا دماغ، باڈی اور زندگی ملتی جلتی تھی۔ وہ بھی ٹولز بناتے تھے، آگ کا یوز کرتے تھے، اور اپنے گروپس کے ساتھ مل کر شکار کرتے تھے۔ لیکن ایک فرق تھا، چھوٹا سا پر سب کچھ بدل دینے والا۔ نیانڈرتھلز اسٹرانگ تھے، ان کے مسلز زیادہ پاورفل تھے۔ ڈینیسوونز ہائی ماؤنٹینز کے لو آکسیجن میں جی سکتے تھے۔ لیکن ہومو سیپینس کے پاس کچھ اور تھا، ایک ایسی سوچ جو انہیں نیچر کا پیٹرن سمجھنے اور فیوچر کے لیے پلان بنانے کی پاور دیتا تھا۔ وہ صرف دیکھتے نہیں تھے، وہ سوچ کر امیجن کرتے تھے، کس جگہ شکار ملے گا، موسم کیسے بدلے گا، یا دشمن کب اٹیک کرے گا۔ یہ سب وہ پہلے سے پریڈکٹ کر لیتے تھے۔ یہی اسکل انہیں سب سے پاورفل بنا گئی۔ ہومو سیپینس کا برین سٹرکچر زیادہ ایڈوانس تھا، اسپیشلی فرنٹل کورٹیکس، برین کا سامنے والا فولڈڈ اور ٹوسٹڈ پارٹ، جہاں پلاننگ، امیجینیشن اور ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے سوچنا سیکھا، صرف آج کے لیے نہیں بلکہ کل کے لیے بھی۔ یہی ان کا سب سے بڑا ویپن بنا۔ ہومو سیپینس کے پاس کچھ ایسی ایبیلٹیز تھی جو انہیں باقی سب سپیشیز سے الگ کرتی تھی، اور ان میں سے کچھ اتنی ایڈوانس تھی کہ سائنٹسٹ کو انہیں سمجھنے میں سالوں لگ گئے۔ پہلی تھی کمپلیکس لینگویج۔ وہ صرف آواز نکال کر کمیونیکیٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ ایبسٹریکٹ سوچ کو ورڈز میں تبدیل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ مطلب وہ ایسے کنسیپٹس ڈسکس کر سکتے تھے جو دکھتے بھی نہیں تھے، جیسے کل، فیتھ یا پلان۔ یہ ایبیلٹی کسی اور ہومو سپیشیز میں نہیں تھی۔ نیانڈرتھلز بول سکتے تھے، لیکن وہ سوچ شیئر نہیں کر سکتے تھے۔ یہی ڈیفرنس ہومو سیپینس کے سوسائٹی اور پلاننگ کو نیکسٹ لیول پر لے گیا۔ دوسری تھی امیجینیشن وتھ کوپریشن۔ وہ ایک ایسے ورلڈ کا آئیڈیا بنا سکتے تھے جو ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور پھر سب مل کر اس آئیڈیا کو ریئل بنا دیتے تھے، چاہے وہ ہنٹنگ پلان ہو یا کسی لیڈر یا گوڈ کا کنسیپٹ۔ سب ایک شیئرڈ امیجینیشن پر ٹکا تھا۔ یہ پاور کسی اور اسپیشی کے پاس نہیں تھی۔ تیسری تھی ایموشنل انٹیلیجنس۔ ان کا برین امپیتھی سمجھتا تھا، کسی کے درد کو فیل کرنا، کسی کے ایموشنز کو سمجھنا۔ اس وجہ سے انہوں نے بڑے سوشل نیٹ ورک بنائے، اسٹرینجرز کے ساتھ ٹرسٹ بلڈ کرنا اور رولز اور جسٹس جیسے سسٹمز کریٹ کرنا۔ نیانڈرتھلز اسٹرانگ تھے، لیکن وہ اسٹرینجرز پر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے۔ اور چوتھی تھی ایڈیپٹیبلٹی۔
ہومو سیپینز نے ہر انوائرمنٹ میں سروائیو کرنا سیکھا۔ سہارا کے ڈیزرٹ سے لے کر آرکٹک کے برف تک ان کا برین پریڈکشن مشین بن گیا تھا۔ وہ انوائرمنٹ کے چینجز پہلے سے ہی امیجن کر کے اس کے حساب سے پلان بنا لیتے تھے۔ 50,000 سال پہلے یورپ کے فورسٹ اور کیوز میں ایک ٹائم پہ سیکنڈ موسٹ انٹیلیجنٹ اسپیشی نیانڈرتھلز رہتے تھے۔ انہوں نے بھی ٹولز بنا لیے تھے، لیکن ان کے ٹولز ہزاروں سالوں تک سیم رہے۔ ہومو سیپینز نے ہر پرابلم کو نئی سوچ سے دیکھا۔ انہوں نے ٹولز کو امپروو کرنا سیکھا۔ نیانڈرتھلز فزیکلی اسٹرانگ تھے، ٹھنڈے کلائمیٹ کے لیے پرفیکٹ باڈی، تھک بونز اور پاورفل مسلز۔ لیکن جب افریقہ سے ہومو سیپینز یہاں پہنچے تو سب کچھ بدل گیا۔ پہلے تو دونوں کے بیچ انٹریکشن ہوا، کچھ جگہ پہ فائٹنگ اور کچھ جگہ پہ مکسنگ۔ جینیٹک سٹڈیز کے مطابق آج کے ماڈرن ہیومنز کے ڈی این اے میں 1 to 2% نیانڈرتھلز کے جین بھی موجود ہیں، مطلب ان کا ایک حصہ ہمارے اندر زندہ ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے نیانڈرتھلز کم ہونے لگے، ان کے گروپس چھوٹے تھے اور ان کا کمیونیکیشن لیمیٹڈ تھا۔ کلائمیٹ چینج نے بھی انہیں سٹرائک کیا، یورپ اور کولڈ ہوتا گیا، فوڈ ریسورسز کم ہوتے گئے۔ لیکن ہومو سیپینز جو پرفیکٹ پرابلم سالور تھے، انہوں نے ان سے پہلے ہی اڈیپٹ کر لیا۔ نئے ٹولز، بیٹر ہنٹنگ اسٹریٹجیز اور اسٹرانگر سوشل نیٹورکس کے ساتھ نیانڈرتھلز فائٹ کر سکتے تھے۔ لیکن ایک سائلنٹ وار چل رہی تھی، دی وار آف برینز۔ ہومو سیپینز پلان بناتے، اسٹریٹجی چینج کرتے اور نئے ریسورسز ڈھونڈتے، اور نیانڈرتھلز بس سروائیو کرتے رہے۔ پھر ایک دن اراؤنڈ 40,000 سال پہلے نیانڈرتھلز وینش ہو گئے۔ نہ کوئی فائنل بیٹل ہوئی، نہ کوئی ماس ایکسٹنکشن، بس دھیرے دھیرے وہ غائب ہونے لگے، جیسے نیچر انہیں اریز کرنے لگا ہو۔ ان کی لاسٹ سائنس گبرلٹر کے کیوز میں ملی تھی، اور ان کے وینش ہونے کا ریزن کلائمیٹ چینج بتایا جاتا ہے۔ بڑی بڑی کمیونٹیز میں رہنے والے ہومو سیپینز اپنے امیجنیشن پاور کی وجہ سے بہتر زندگی کے لیے افریقہ سے مائیگریٹ ہوئے۔ ان کا سامنا ان کے رائیول سے ہوا، یورپ میں نیانڈرتھلز اور ایشیا میں ڈینیسوونز۔ ان سب میں کمپٹیشن تھا، لیکن فائٹ صرف فزیکل نہیں تھی، مینٹلی بھی تھی۔ جہاں نیانڈرتھلز ایکسٹریم کولڈ میں فیز آؤٹ ہو گئے، ہومو سیپینز نے نئے آئیڈیاز سے سروائیو کر لیا۔ لگ بھگ 70,000 سال پہلے ایک چیز ہوئی جسے سائنٹسٹ کوگنیٹیو ریولوشن کہتے ہیں۔ اس ٹائم ہومو سیپینز کا برین اور زیادہ ایڈوانس ہو گیا۔ وہ اب سٹوریز، متس اور شیئرڈ بیلیفز کریٹ کرنے لگے۔ اس دور میں ہومو سیپینز کا دماغ پہلے سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس ہو گیا۔ اب وہ صرف سوچتے نہیں تھے، سوچ کر شیئر کرنے لگے، کہانیاں، متس اور شیئرڈ بیلیفز بنانے لگے۔ انہوں نے سمجھا کہ اگر لوگ ایک ہی کامن بیلیف پر یقین کریں، چاہے وہ ٹرائب کا سسٹم ہو، کسی گاڈ پر فیتھ ہو یا لیڈر کے آرڈرز کو فالو کرنا ہو، تو بڑے سے بڑے گروپ بھی ایک ہی ٹیم کی طرح مل کر کام کر سکتے ہیں۔ یہ ایبلٹی کسی اور اسپیشی کے پاس نہیں تھی، اور یہی تھی وہ چنگاری جو سویلائزیشن کی فاؤنڈیشن بنی۔ ایک ایسی دنیا جہاں سب کچھ انسانی امیجنیشن اور کوپریشن پر کھڑا تھا۔ آج کے ماڈرن ہیومنز ہم سب وہی ہومو سیپینز ہے، سیم سپیشیز، بس انوائرمنٹ اور ٹیکنالوجی بدل گئی۔ ہمارے اندر اب بھی وہی انسٹنکٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، فیئر، کیوریوسٹی اور ڈومیننس۔ ہومو سیپینز نے نیچر سے لڑ کر دنیا جیتی، لیکن اب انہیں اپنے ہی کریشن، ٹیکنالوجی اور گریڈ سے سروائیو کرنا ہے۔ سائنس کے اکارڈنگ ہم اب بھی ایوالو کر رہے ہیں، لیکن ایک فیکٹ نہیں بدلا۔ ہومو سیپینز آر اسٹل سمارٹیسٹ، موسٹ ایڈیپٹیبل and the most dangerous species this planet has ever seen۔ تو اسی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، شاید جو آپ کو اسکرین پر دکھ بھی رہی ہے۔